وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد باری تعالی وحدہ لا شریک اور درود نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، بالخصوص عالم اسلام کی مایہ شخصیت الحاج سید حسین شاہ صاحب سہروردی مدظ اللہ العالی، ہم اس محفل نعت میں اپنے محترم بھائی چودھری محمد حنیف صاحب بغیر حاضر ہیں، کیونکہ شاہ صاحب نے اپنی محفل میں بھی جانا ہے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک منٹ آپ کی سماع خراشی کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی کا ذکر باعث رحمت، باعث سکون اور باعث عزت ہے۔ جن ہستیوں نے جس نے بھی حضور علیہ السلام کا محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، میرے اللہ نے اس کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ والے جاتے رہے، ان کا مشن ایک رہا کہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور کالی کملی والے کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرامتیں عطا فرماتا اور کرامتیں دکھا کے کلمہ سونے مصطفیٰ کا پڑھاتے رہے، اور دیار کفر میں لوگوں کے سینوں کو نور ایمان سے مزین کیا، روشن کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ یہودیوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، بیعت کی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں کرتا یہ تھا کہ ان کو بلاتا ہوں، محلے میں وہ لوگ رہتے تھے، بغداد پاک کی سرزمین تھی، میں کہتا کہ آؤ تم بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو اور میں بھی اپنے نبی کا ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے معجزات اور سرکار کی آمد سے پہلے کی سرکار کی شانیں جب ان کی کتابوں سے میں بیان کرتا ہوں، جا کے چیک کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر سن سن کے 2 لاکھ یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہر زمان میں اور ہر مکان میں رہا ہے۔ کوئی جگہ یا کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر نہ ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کا ذکر آپ نے تو اپنے رہے، بیگانے کی جب ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بات سن کر غیر مسلم جو انصاف پسند ذہن ہوتا ہے رہ نہیں سکتا کہ جب تک حضور علیہ السلام کلمہ نہ پڑھ لے۔ ایک یہودی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی 100 کہ ایسی 100 ہستیاں جن کو اس نے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا۔ سر فہرست اس نے حضور علیہ السلام کا نام نبی اس میں گرامی لکھا۔ اہل کتاب اس کے دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تو اپنے پیغمبر کا نام لکھتا اور تو نے مسلمانوں کے نبی کا نام لکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے، ایک بات ایسی مجھے محمد عربی کی اچھی لگی ہے کہ جس بات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ مسلمانوں کے نبی کا نام لکھوں۔ وہ بات یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا واز کیا، بڑی نصیحت کی، لیکن وہ کٹھے پانی نہیں پیتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار میں پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے پانی پینے کے لیے 12 جگہ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ مولا ان کے لیے پانی چاہیے اور جگہ بھی ان کی لگ چاہیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنا ڈنڈا مارو پتھر پر، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب ہم نے کہا کہ اپنا ڈنڈا مارو پتھر پر، وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ نکلے۔ وہ کیوں 12 تھے؟ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، کہ ہر قبیلہ اپنا الگ پینے کی جگہ چاہتا تھا، جہاں سے ایک پانی پیتا دوسرا قبیلہ پانی نہیں پیتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہوں، اس نبی علیہ السلام پر صدیاں گزر گئی ہیں، انہیں ساری دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن ان کی امت آب زمزم ہے، اور اس کنویں پر کالے کو گورے کو، عربی کو اجمی کو جمع کیا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہاں سے کالے نے پانی پیا گورا نہیں پیے گا، یا عربی نے پیا اجمی نہیں پیے گا۔ بس اس بات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں نے سب سے پہلے ان کا نام پاک لکھا۔ یعنی اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی اعتراف کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک جو میں نے آیت کریمہ کے ساتھ تلاوت کیا ہے، 28واں پارہ ہے۔ رب کے پیارے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم، شربتی رنگ ہے، گھنگرو والے بال ہیں، آپ نے اپنی قوم سے کہا، اور اس حقائق کو رب کائنات نے پاک کلام میں درج فرما دیا، تا قیامت یہ قرآن گھروں میں پڑھا جائے گا، مسجدوں میں پڑھا جائے گا، حال میں پڑھا جائے گا، چوک چراہوں میں پڑھا جائے گا، جہاں جہاں پڑھا جائے گا میرے آپ کے نبی کی شان بلند ہوتی جائے گی، کہ سرکار کی آمد سے پہلے انبیاء کیا دعائیں مانگتے رہے۔ آگے ذرا سماعت فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت یاد کریں، اس کے اندر اذکر پوشیدہ ہوتا ہے، وقت یاد کریں۔ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ پاک کی طرف سے تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، کیونکہ رسالت نبوت بہت بڑا عہدہ ہے۔ اے بنی اسرائیل، خیال یہ نہ کرنا تمہارے ووٹوں سے میں رسول بنا ہوں یا تمہاری تائید سے رسول بنا ہوں، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات شریف آئی، تو میں کہتا ہوں موسیٰ بھی سچے، تورات بھی سچی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ذرا زور سے کہہ دیں چوری صاحب کا گھر سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت تیار فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اسی جنت میں ایک مال بنا دیتے ہیں۔ یہ جگہ ہماری گواہی دے گی، پتہ نہیں کل کس نے دیکھا ہے، اگلا سال کس نے دیکھا ہے۔ اور کہا مبشران، تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اگر یہ کہے میں تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں، ہر آدمی چوکنا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا خوشخبری ہے۔ یا قوم کا لیڈر کہے کہ حضرات میں گڈ نیوز میں دینے لگا، ساری قوم متوجہ ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وَمُبَشِّرًا، کہتے خوشخبری سنانے لگا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک ایسے رسول پاک کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے احمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں کہ ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تشریف آوری مصطفیٰ، یہ خوشخبری ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے امتی جل جائے حضور علیہ السلام کے ذکر سے تو یہ جوڑ بنتا نہیں۔
اگر کلمہ پڑھا ہے تو کلمے والے کی خوشی ہونی چاہیے، کلمے والے کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے۔ کہا ان کا نام اس میں گرامی ہوگا احمد میں اس میں تفضیل کا سیگا جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور نبی علیہ السلام کا آسمانی نام احمد ہے اور زمینی نام سرکار کا محمد ہے۔ صوفیاء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو احمد جب قیام کرتا ہے تو احمد کی الف بن جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو احمد کی ہاء بن جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو احمد کی میم بن جاتا ہے، جب التحیات بیٹھتا ہے تو احمد کی دال بن جاتا ہے۔ آواز آتی ہے نمازی عبادت یہ میری ہے لیکن تصویر میرے سونے مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی تصویر بن کے نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کہ نماز ایسے پڑھو، صرف آرڈر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے کریں؟ روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ لذکری کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کیسے پڑھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے پوچھتے ہیں، فرمایا جبریل آرڈر تو ہے نماز کا، اب نماز پڑھیں کیسے؟ عرض کیا آقا میں اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جبریل امین گئے، عرض کیا یا اللہ آج تک تیرا پیغام لے کر میں نبیوں کے پاس جاتا رہا، آج تیرے حبیب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 ہاتھ اس سے اور آگے حریم ناز میں اللہ پاک جگہ عطا فرمایا اور آگے آ جا، اور آگے آ جا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ عرض کیا تیرا حبیب پوچھتا ہے کہ نماز پڑھے کیسے؟ فرمایا تو جا میرا حبیب اعلان کر دے گا، اور وہ وہی جو خفی ہوتی ہے وہی آ گئی۔ حضور بخاری صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھتے ہو۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے عادت تیری ہوگی لیکن عبادت میری ہوگی۔ عام آرڈر ہے تکبر نہ کرو، لیکن جب حرم میں جاؤ تو سینہ تان کے رمل کرو، چگر کاٹو، یا اللہ یہاں تیرے گھر میں تکبر، فرمایا میرے سونے نبی کی عادت ہے، عادت مصطفیٰ کی ہے اور عبادت خدا کی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا ذکر پاک انبیاء نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے آنے کی دعا مانگی، آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبریاں عطا فرمائی۔ یہ وہی ذکر پاک ہے زہے نصیب کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگا دے یا اللہ کے حبیب کی شان بیان کریں۔ دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے شاہ صاحب کی کہ روزانہ دن کو رات کو اللہ کی مخلوق نبی کی عاشق پیچھے پیچھے ہیں۔ شاہ صاحب کو کیا ہے ہمارے گھر میں آئے، ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں آگے کرنا کیا ہے کہ سونے نبی کی نعتیں سنائیں، اور اللہ یہی ہمارا مقدر رکھے ہم جب قیامت وال جنت میں بھی جائیں۔ بقول حضرت زہری قصوری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ جنت وچ مزہ آئے سرکار جے فرماون لے آو ظہوری نو ایک نعت سنا چاہے، اور جنت میں بھی اللہ کے حبیب کی شان بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہی نسبت قائم اور دائم رکھے۔ آپ بلا تخیر کوئی بات کرنی؟ میں نے ایک شاہ صاحب سے اجازت